آج کی اس ویڈیو میں ہم میڈیکل کا جو 2 ایئر ڈپلومہ ہے اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے اس میں جتنے چیزیں انکلوڈ ہیں ہم سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو 2 سال کا ڈپلومہ ہے میڈیکل کا، اس پر کیا کیا جاب ملتے ہیں، جاب اپرچونٹی کتنے ہیں۔ تو اس پر آپ جو ہے گورنمنٹ جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جاب کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کہیں بھی فارمیسی بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرگ سٹور۔ اینڈ جو چوتھا پوائنٹ ہے اس پر آپ اپنا کلینک بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے جاب اپرچونٹی ہیں، ان ڈپلومے پر آپ اس کو کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو، ان جاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیلری کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈپلومہ پورا کر لیں گے تو پھر آپ کو کتنا سیلری گورنمنٹ پے کرے گا اور پرائیویٹ ہاسپٹل۔ تو عام جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اور پرائیویٹ دونوں میں 25,000 سے لے کر 30,000 تک اس کا سیلری بنتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں اپنا کلینک کھول دیں یا فارمیسی کھولیں تو پھر آپ کو پہلے دنوں میں مشکلات ہوگی، لیکن پھر آپ 1 لاکھ تک بھی اس سے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اگر ڈپلومہ کی ٹائمنگ کی بات کریں تو اس کا ٹائمنگ کچھ اس طرح ہے کہ یہ 2 ایئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 4 سیمسٹر ہیں۔ ان 4 سیمسٹروں میں پہلے سیمسٹر میں آپ کو جو ہے گائیڈنس پرووائڈ کرے گی وہ، اور جو تھیوری ہیں سارا فوکس آپ کو تھیوری پر ہوگی۔ دوسرے سیمسٹر میں آپ کو پھر جو ہے پھر تھیوری بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی جو ہے اس نے پہلے پریکٹس کیا ہوگا اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں پریکٹس کروں گا تو پھر اس کو الاؤٹ کرتا ہے پریکٹس کے لیے۔ لیکن پہلے اور دوسرے سیمسٹر میں آپ کا جو ہے تھیوری ہوگا۔ پھر تیسرے سیمسٹر میں وہ سب کو ہاسپٹل کا کارڈ پرووائڈ کرے گے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں لائک مردان میں ہمارے پاس 2 ہاسپٹل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مردان میڈیکل کمپلیکس اور دوسرا DHQ ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل۔ تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو اس ہاسپٹل میں، ان ہاسپٹلوں میں آپ پھر جو ہے پریکٹس کر سکیں گے اس پر۔ تو ٹائمنگ اس کا 2 ایئر ہے، لیکن ایک ڈپلومہ ہے وہ 3 سال کا ہے، اینیمل کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا جو ڈپلومہ ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم اس کی پریکٹس کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو پریکٹس تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لائک ہاسپٹل میں بھی آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اور ان جاب کے دوران ایک ٹوسٹ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈپلومہ سٹارٹ ہے اور آپ کسی ہاسپٹل کے ساتھ جو ہیں سیلری پر کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دوست کا سٹوری بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ڈپلومہ جو ہے کتنا ضروری ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ابھی افغانستان میں MD کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کال کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ کاش میں نے یہاں پاکستان میں ڈپلومہ کیا ہوتا تو آج میں افغانستان میں کسی ہاسپٹل میں جاب کرتا اور اپنا جو ہاسٹل فی ہے اور اسی طرح سیمسٹر کا فی ہے تو وہ اس پر میں چلا کرتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریگریٹ کر رہا تھا کہ کاش میں نے یہ ڈپلومہ ہوا کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیں فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں مختلف فیلڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور فیلڈ کا اسکوپ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا اسکوپ زیادہ ہے اس کا فی اسٹرکچر بھی زیادہ ہے، اور جس کا اسکوپ جو ہے اور اپرچونٹی کم ہے تو اس کا فی بھی کم ہے۔
اس میں جاب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جاب ہیں۔ اس میں جو ہیں ہیلتھ ٹیکنیشین ہیں، دوسرا جو ہے فارمیسی ہیں، تیسرے نمبر پر سرجیکل ہیں، ایکس رے ٹیکنالوجی اور الٹرا ساؤنڈ ہے، اس میں ریڈیالوجی بھی ہیں، ڈینٹل ٹیکنالوجی ہیں، ٹھیک ہے، پیتھالوجی ہے اس میں، اور اینستھیزیا ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، فارمیسی کیٹیگری بی ہیں، ایل ایچ ای ہیں، سی این اے ہیں اور ڈی ای ایس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف فیلڈ ہیں، آپ جس میں بھی چاہیں تو اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہو، لیکن اس میں لوگ جو ہیں انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے فائنانشل اسٹیبلٹی کا ایک سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدت بھی جو ہے وہ کم ہے، اور وہ جو ہے تھوڑے سے عرصے میں آپ کو لائک یو ول بی اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے فی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کا فی اسٹرکچر جو ہے وہ مختلف ہیں، ہر ایک فیلڈ کا اسکوپ کے حوالے سے اس کا فی اسٹرکچر بنتا ہے۔ لائک اگر ہم یہاں پر ہیلتھ ٹیکنیشین کی بات کریں تو ہیلتھ ٹیکنیشین پر آپ کو کتنا خرچ آتا ہے؟ ہیلتھ ٹیکنیشین پر 1,20,000 آپ کا سیمیسٹر فیس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 سالوں میں ایک ایڈمیشن ہے، وہ 5,000 کا ہے، ٹھیک ہے، تو 1,25,000 ہو گیا۔ اس کے بعد 4 سیمیسٹر میں آپ پھر ایک سیمیسٹر کے لیے 5,000 روپے رجسٹریشن کریں گے، ایڈمیشن کریں گے، ٹھیک ہے، تو 20,000 یہ ہو گیا، تو 45,000 بنتا ہے یہ۔ اور پھر جب آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو پھر آپ ہاسپٹل والوں کو 6,000 پے کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 1,51,000 روپے بنتے ہیں اس ہیلتھ ٹیکنیشین کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم فارمیسی کیٹیگری بی کی بات کرتے ہیں تو اس کا 2 لاکھ تک، 2 لاکھ سے اوپر اس پر خرچ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح نہیں، اگر کوئی پرسن یہ کنسیڈر کرے کہ یہ اتنا پیسے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ اس میں ایڈمیشن لے گئے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے بہت بڑا سوچنا نہیں ہے کہ اتنے پیسے کتنے جو ہے کلیکٹ کرے گے اور پھر اس کو پے کرے گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے سیمیسٹر کو دیکھنا ہے، آپ نے منتھلی پیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر پھر آپ کا جو ہے آپ کا سارا جو فارمیسی یا اور ڈپلومہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو پتہ بھی آپ کو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ حساب کتاب بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے، جو پریزنٹلی ہے، لائک 1 منتھ پورا ہوا تو اس کا، دوسرا منتھ دوسرے کا، اور اس طرح رجسٹریشن آ گیا تو رجسٹریشن کا، کوئی پیپر آ گیا تو پیپر کا، تو سارا حساب ایک دم مت کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں ایل ایچ وی ہیں، ہیلتھ لیڈی ہیلتھ وزٹر، لیڈی ہیلتھ وزٹر ہیں، اس پر تقریباً 1,00,000 روپے خرچ آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس سی این اے ہیں، سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ، اس پر بھی تقریباً 1,00,000 تک بن سکتا ہے۔ اور ان جو ہاسٹل یہ والا، اس میں ڈی وی ایس ہے، ڈپلومہ آف واٹرنری سائنسز، یہ اینیمل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور یہ ڈپلومہ 3 سال پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا فیس بھی فارمیسی کی طرح زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے الٹرا ساؤنڈ شارٹ کورسز ہیں، اور اس شارٹ کورسز میں آپ کا پیمنٹ بھی کم لگے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے آپ اپنا ایک جو ہے لیبارٹری بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر تقریباً 70,000 روپے پر 2 ایئر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان ڈپلومہ کے لیے، میڈیکل ڈپلومہ کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے سائنس، میٹرک سائنس پڑھا ہو، ٹھیک ہے، یہ ایڈمیشن آپ کے میٹرکس پر
بیس ہوگا. اگر آپ FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ نے جو ہے BS انگلش کیا ہوا ہے، کوئی بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مارکس کی اگر ہم بات کریں تو 1100 میں کم از کم آپ کا 550 سے لے کر 600-700 تک مارکس اس میں ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی 50% مارکس جو ہیں آپ نے حاصل کیا ہوگا میٹرک میں. اور یہ جو ڈپلومہ ہے، یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک فائنانشیل سپورٹ کے لیے یہ کوئک سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ آپ نے اس کو جو ہے کرنا ہوگا. اور یہ سب جو ایٹا، انڈیکیٹ اور FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس ویڈیو کو ضرور واچ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ وی ول میٹ دی نیکسٹ ویڈیو. گڈ بائے.